اللہ تعالیٰ نے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ان آیات میں، اور بتایا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ دے گا بھی نہیں، لیکن آئے گی ضرور۔ اور قیامت کیوں آئے گی اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، تاکہ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جا سکے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جا سکے۔ انسان امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے، اپنے کیے کرے کو وہ بھگتے گا۔ جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سے ہمارے کیے کرائے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں، وہ خدا کے بھی منکر ہیں، اور اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اللہ پہ گویا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا، جو مرضی کرتے پھرو۔ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی جنت کی صورت میں ملے گی اور ناکامی جہنم کی آگ کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں تذکرہ کرتے ہیں جہنم کن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہماری نظر میں اچھائی اور برائی کا ایک الگ معیار ہے۔ کل ایک صاحب کہنے لگے کسی مشہور شخص کے بارے میں، وہ بہت اچھا ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا بہت اچھا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا اچھا وغیرہ وغیرہ، جو آج کل اچھائی کا معیار ہے۔ میں نے کہا میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے بھائی، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا، نہ اس کو مانتا ہے، نہ اس کے بارے میں تحقیق کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں تو بھائی وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہے بس۔ اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اللہ کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اللہ میاں اپنی ہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں، اپنی ہی باتیں جن کو ہم کہانیاں کہتے ہیں، اپنی ہمارے حساب سے، لیکن اللہ کے حساب سے ہماری باتیں کہانیاں ہیں اور اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اصل ہیں۔ مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے قرآن کہانیاں سناتا ہے، کہانیاں۔ قرآن کیا سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے، بس قصوں کی کتاب ہے۔ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، قوم نے جواب میں کہا۔ تو پرانے لوگوں کے قصے، کہانیوں کی کتابیں، کہانیوں کی۔ تو اللہ میاں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اسکالرز ہیں نا، جو مجھے نہیں مانتے، یہ تمہیں کہانیاں کرا رہے ہیں۔ کہانیاں کون کرا رہا ہے؟ یہ تمہارے اسکالرز ہیں نا، جنہوں نے تم کو اس دنیا کی ترقی میں الجھا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اصل میں کہانیاں یہ تمہیں کرا رہے ہیں۔ ان سے ورنہ پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں؟ اتنی ترقی کی، ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دھڑام سے مر گئے۔ کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا، کوئی جوانی میں ہی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی بادشاہ بن کے مر گیا، کوئی وزیر بن کے مر گیا، کوئی سائنٹسٹ بن کے مر گیا، کوئی فلسفی بن کے مر گیا، کوئی بڑا فاتح بن کے، سکندر اعظم جیسا فاتح بن کے بھی مر گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں پیدا کدھر کے لیے کیا ہے؟ ادھر کے لیے کیا ہے، تو اس جگہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، سیکولر لوگ، یہ قرآن پر یہی تو اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن حوروں کی لالچ دے کے معاذ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے، حوروں کی لالچ دے رہا ہے، جنت کی نہروں کی لالچ دے رہا ہے۔ بھائی یہ سب کہانیاں ہیں۔ اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہیں دنیا کی لالچ دے کے کیا سنا رہے ہیں؟ کہانیاں۔ اللہ کی باتوں کو کہانی کہہ رہے ہو؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور انسان جب انسان کو گائیڈ کرتا ہے، اس میں اپنے مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو اپنی خواہشات جس کے سامنے ہیں، وہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور میں جو سنا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ کہانیاں۔ اللہ کہتے ہیں میرا تم سے کیا لینا دینا، مجھے کیا فائدہ، مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، تمہاری نافرمانی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے خلاف ہو جائیں تو سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کے آپ نکالتے ہیں نا،
تو کتنا پانی کم ہو جاتا ہے، اتنا بھی اللہ کی ملکیت اور حکومت کو نقصان نہیں ہوتا، اور سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہ فائدہ اور نہ نقصان ہو رہے تو پھر اللہ کیوں چاہ رہے لوگ میری فرما برداری کریں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں تاکہ میں ان کو نوازوں۔ بندوں سے محبت کرتا ہے، فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی مخلوق سے محبت، اور سب سے زیادہ محبت کس سے؟ انسان سے۔ کیوں بھائی انسان سے بہت زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگائے اللہ نے الگ سے انسان میں؟ انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اتنے بڑی بڑی، انسان جس زمین پہ رہتا ہے اس کی اس کائنات میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں، اتنی چھوٹی سی زمین ہے۔ ابھی پرسوں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں نے کہا اوپر دیکھیں گے۔ وہ صاحب حیران ہو گئے، وہ تھوڑا دیہاتی ٹائپ کے صاحب تھے، وہ کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے؟ تو اچھا مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، سورج کتنا بڑا ہے، یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں۔ تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا، یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں؟ تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا، دیہاتی تھے تو وہ شہری لیکن اسٹائل یعنی مزاج دیہات گاؤں والا۔ تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا بھائی نیچے دیکھیں گے، ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا تو نہیں۔ میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے۔ جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا، تو نیچے کیا آسمان ہوگا؟ اگر یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بیچارہ گھومتا ہی رہا وہ۔ میں نے کہا نیچے اترا چاند سے، زمین پہ ہی ٹھیک ہے، آپ زمین پہ ہی کیا ہو؟ یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے، لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے، کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے۔ امور اضافی سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی السلام علیکم۔ تو ہم جب چاند پہ جائیں گے، میں تو کہیں اور ہی چلا گیا، تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی۔ تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے، اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے۔ نظریہ اضافت تھا نا، وہ آئنسٹائن کا تھا، نیوٹن آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت، وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو۔ کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے، سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا۔ اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی ہے انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے۔ اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے، گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے، ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے۔ اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو گرمی نظر آتی ہے، میں ٹاپک پر آ رہا ہوں، آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آئی تھی کیا، کس سے لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب؟ آ رہا ہوں بس۔ میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ چل میں یہ امور اضافی جو ہے نا، اضافیہ جسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں، بہت فائدہ مند چیز ہے یہ، اس لا کو سمجھنا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ستاروں، سیاروں اور سورج کی وجہ سے ٹیمپریچر ملتا ہے نا، تو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ہم زیرو پہ آتے ہیں، زیرو سے پھر مائنس پہ آتے ہیں۔ تو اگر بالکل ہی کہیں ہیٹ نہ ہو ذرا سی بھی تو پھر کیا مائنس کہاں تک ہوگا؟ 1 گھنٹہ میں نے کوشش کی، ان کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پوچھ کیا رہے ہیں، تو میں نے کہا چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی میرا سوال ہے کہ کوئی تو ٹیمپریچر اصل ہوگا نا، کہ اگر کائنات میں کہیں بھی ہیٹ نہ ہو تو پھر اس کائنات کا اصل اوریجنل ٹیمپریچر ہوتا کیا ہے وہ؟
یعنی ہم آج کی ڈگری کے حساب سے اگر ناپیں تو ہو سکتا ہے میرا سوال ہی بیوقوفوں والا ہو، لیکن واللہ عالم مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں. خیر، تو چاند زمین کی بات نہیں ہوئی. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں زمین کی اوقات 2% کی بھی نہیں ہے. یعنی اگر کائنات سے کمپیئر کریں نا تو ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں جو ستاروں کا جھرمٹ لے کے گھوم رہی ہیں. ایک ایک ستارہ سورج سے لاکھوں گنا بڑا، اور سورج ہماری زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا. جب 9 لاکھ سوچا کرے نا تو سوچیں ایک زمین، پھر ایک اور 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 زمین. اس کو بھائی تھوڑی نہیں ہے، بہت بہت بڑا ہے سورج. اور بہت بڑا ہونے کے ساتھ کیا ہیٹ ہے، آگ کا انگارہ ہے بھائی. اتنی ہیٹ ہے اس کے اندر. تبھی تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہمارے یہاں گیس کا پرابلم، آج مہمان آئے اور گیس روٹی پکتے ہوئے گیس ہی چلی گئی کراچی میں. انہوں نے کہا تھا میں گھر کی روٹی کھاؤں گا، تو ہم نے کہا چلو گھر کی روٹی بنوائیں گے آپ کے لیے. روٹی بڑھ گئی بیچاری، تندوری کی روٹی خود بھی کھائی، ان کو بھی کھلائی. تو ہم تو اس کو یہاں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا، گیس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اگر کائنات میں جاؤ گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں اس کائنات میں. انسان کی تو یہ جو کہتے ہیں نا انسان کے خوراک کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں، بہت بڑا لطیفہ ہے یہ. اس پہ ہنسا کرو. جب آپ کے یونیورسٹی کے ٹیچر کہا کریں نا بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں، ایکچولی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، تو آپ کہو صرف یہ لطیفہ پرانا ہو گیا، کوئی نیا لطیفہ سنائیں آپ. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بچے، انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس وسائل کیا ہو رہے ہیں؟ کم ہو رہے ہیں، یہ اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، مذاق نہیں کر رہا میں. جیسے میں نے کہا تھا نا عدالتی خلا کلعدم ہے. لوگوں نے کہا مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. عدالتی خلا پہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ اتنے کانفیڈنٹلی جب میں نے کہا نا یہ جو آج کل عدالتی خلا چل رہے ہیں وہی ہیں، فضول ہے. یہ تو نہ شیعہ مانتے ہیں، نہ یہ تو آسمانی مذاہب بھی نہیں مانتے اس کو. تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی. چینج کر دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. شیعوں کے نظر میں بھی یہ تو جنرل مشرف سے پہلے کورٹ میں بھی یہی تھا کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے. یہ تو اب انجینئر علی مرزا نے آ کے یہ چینج کیا ہے اس کو. اس سے پہلے تو ساری دنیا سب اس میں متفق تھی. تو یہ ایسے ہی تھوڑی میں نے کہہ دیا اتنے کانفیڈنٹلی. تو اسی طرح میں نے کہا جو 3 طلاق کے 3 ہوتی ہیں اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دیا نا میں نے، تو ایویں لوگ سمجھتے ہیں ایویں پھینک دی مفتی صاحب نے. اور ایک اور میں نے جو دعویٰ کیا یہ عاملوں کے بارے میں ایویں ہی ہوتے ہیں، تو ایسے ہی تھوڑی پھینک دیے کانفیڈنٹلی. آدمی ممبر پہ اتنا بڑا دعویٰ تھوڑی کرتا ہے، سمجھتے ہو. تو اسی طرح ایک اور ہے جو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، وہ بھول گیا. اور اسی طرح یہ بھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے وسائل گھٹ رہے ہیں، زمین میں جگہ کم پڑ رہی ہے، بڑے مسائل ہو جائیں گے، تو یہ بہت بہترین کیا ہے، ہنسنے کے لیے بہت اچھا لطیفہ ہے. جب آپ کے یونیورسٹی میں ٹیچر یہ کہا کرے نا دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہے، تو آپ نے سر یہ لطیفہ پرانا ہو گیا، اب ٹھیک ہے کوئی نیا لطیفہ لے کر آئے. کوئی ان کے پاس نہ کیلکولیشن ہے اس کی، کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں نا اس وقت کائنات میں کہ آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے ادھر بھنڈی لگائی ہوئی ہے، تھوڑی سی بھنڈی یہاں پہ اتنی سی جگہ پہ. وہ بھنڈی نکلنا شروع ہوئی ہے نا، توڑو تھوڑے دن میں پھر. تو میں نے کہا یار یہ میں تو تجربہ ہے، آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہو، آپ پورے خاندان کی سبزی اس سے پوری کر سکتے ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. چھوٹی سی زمین آپ لے لو نا، تمیز سے آپ اس میں گارڈننگ کرو، آپ کو وہیں کی آپ کے گھر کے لیے آلو پیاز ٹماٹر ادھر ہی کا پورا ہو جائے گا. تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے. اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے. ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے. خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے، جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہے ہی نہیں. صحراؤں میں جا کے دیکھو خالی روٹی پہ ہی 100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ. تو فضول قسم کا بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا
दुम हिलाई उनके सामने। तो ये बड़ी पानी इतना है, इतना कि सब डूब के मर जाएं उसमें। ये कहते हैं ना पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं, ये लतीफे हैं, इन पे हंसा करो, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे लतीफे हैं। तो लोग जो गुर्बत से मरते हैं ना, ये भूख से मरते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में नाइंसाफी हो रही होती है। वो तो करोड़पति बाप के करोड़पति घर हो, उसमें भी अगर 9 बच्चे वो जायदाद पे कब्जा करके बैठ जाएं और एक को रोटी भी ना दें, तो वो भी उस बंगले में भी भूख से मरेगा वो। खैर ये भी टॉपिक नहीं है, तो मैं हर बयान में थोड़ा थोड़ा तड़का लगाता रहता हूं। तो पता है वसाइल कम नहीं है, कम क्या चीज है जिसकी वजह से गुर्बत आती है? उन वसाइल को इस्तेमाल करने वाली कुव्वतें। और वो कुव्वत क्या है? इंसान। उस कुव्वत की बेस कहां से शुरू होती है? मशीनें भी कौन बनाता है? यानी कुव्वत है ना, तो वो उसके पीछे इंसान होता है। इंसान का दिमाग इस्तेमाल होता है, वो मशीनें इजाद करता है। इंसान के बाजू इस्तेमाल होते हैं, वो मशीनों को इस्तेमाल करता है। तो जितने इंसान होंगे ना, आपके पास ज़हीन दिमागों का रेशो उतना बढ़ जाएगा, इजादात के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, मजदूर उतने ज्यादा होंगे। कुछ लोगों को अल्लाह ने खोपड़ी नहीं दी होती, उनको अल्लाह ने मजबूत बाजू दिए होते हैं, वो गड़े खोद देते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ने खोपड़ी ऐसी दी होती है कि वो सिर्फ खोपड़ी इस्तेमाल करते हैं, और वो लाखों आदमियों का काम एक खोपड़ी कर लेती है। तो जब आबादी बढ़ती है तो खोपड़ियां भी बढ़ जाती हैं, उनका रेशो, ज़हीन खोपड़ियां। और आबादी बढ़ती है तो मजदूरों का रेशो भी क्या होता है? हर तरह की प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा, तो तरक्की तो होगी ना। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही इसको दिमाग से निकाल दो। खैर, तो मैं ये कर रहा था, इतनी बड़ी अल्लाह की कायनात, तो उसमें इंसान की औकात भी 2 टके की नहीं और जमीन की औकात भी 2 टके की नहीं। तो मैं ये सवाल उठाया था मैंने, फिर अल्लाह ताला इंसान से इतनी मोहब्बत क्यों करता है? क्या इसमें सुरखाब के पर लगे हुए हैं भाई कि इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहा है कि पैगंबर भी इसी में आ रहे हैं, आसमानी किताबें भी इंसानों में बोलो नाजिल हो रही हैं। इन्हीं के लिए कायनात को बनाया गया। पूरी कायनात किसके लिए बनाई गई है? यार इतनी बड़ी कायनात, 9-9 लाख गुना बड़ा सूरज, फिर सूरज से भी लाखों गुना बड़े और सितारे, फिर उन सितारों से और बड़े सितारे, फिर ये तो पहला आसमान है, फिर आगे दूसरा आसमान कितना बड़ा होगा, फिर तीसरा आसमान कितना बड़ा होगा, फिर चौथा आसमान कितना बड़ा होगा। जिस आसमानों में पूरे पूरे 3-3, 4-4 आसमान समोए हुए हैं, कितने बड़े बड़े, ये तो हमारी तसव्वुर से भी क्या है। तभी मुल्हिद लोग ये एतराज उठाते हैं कि अगर हम इस्लाम को बरहक मान लें तो इसका मतलब वो इंसान जिसकी औकात कीड़े मकोड़ों से भी कम है, वो जमीन जिसकी औकात इस कायनात में जर्रे के बराबर भी नहीं है। तो सवाल पैदा होता है, इस कायनात का बनाने वाला इतनी पिद्दी सी मखलूक को इतनी वैल्यू क्यों दे रहा है? समझ में आ रहा है सवाल के नहीं आ रहा? भाई इतनी पिद्दी सी मखलूक और इतनी सी पिद्दी सी जमीन पे, एक यूं समझे इसको, मैं इस इश्काल को एक मिसाल से आपके दिमाग में उतारता हूं। आप आए मेरे पास, मुफ्ती साहब आपसे मिलने के लिए आए। मुफ्ती साहब, आप सबसे ज्यादा वैल्यू अपने खानदान में या अपने परिवार, कहते हैं ना हिंदी में, अपने परिवार में आप सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देते हैं? अब मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास मोटरसाइकिल भी है, मेरे पास घर भी है, मेरे पास कपड़े भी हैं, पगड़ी भी है, और जो जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, लवाज़िमात, सब कुछ है। तो मैं कहता हूँ मैं जो वैल्यू देता हूँ, इतना सा एक पत्थर उठाऊँ, इतना सा ज़र्रा, वो मेरी नज़र में इसकी वैल्यू क्या है? सबसे ज़्यादा। तो आप बोलोगे यार इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपके पास हैं और ये एक मेज के ऊपर आपके ना गर्द का एक जर्रा है, वो भी वैसे ही पड़ा हुआ था, और फिर उस पर एक छोटा सा कीड़ा घूम रहा है। उस पर छोटा सा क्या घूम रहा है? एक जरसूमा जो खूरबीन से नजर आ रहा है। क्यों? मेरी नजर में ये सबसे ज्यादा। और मैं इसी की खातिर मैंने ये सारा, ये पूरा जो मेरा खानदान और ये मुर्गियां और ये बकरे और ये सब चीज़ें पाली हुई हैं और ये मेरा घर, ये सब मैंने इस छोटे से जरासीम के लिए बनाया है मैंने। तो आप बोलेंगे यार कोई और लतीफ़ा सुना देते हैं मुझसे साहब, नींद शायद पूरी नहीं हुई है या कोई और मसला हो गया आपके साथ, क्या बातें कर रहे हो? जब भी किसी चीज़ को वैल्यू दी जाती है सबसे पहले कोई साइज तो हो ना उसका, क्या ख्याल है?
تو ملحد لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ یہی اعتراض ہے کہ یہ کیا، کیونکہ اگر ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں نا تو اسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کو دیتا ہے؟ بولو، انسان کو سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ اور جتنے پلینٹ ہیں نا زمین اس کائنات میں، ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس سیارے کو دے رہا ہے؟ بولو، زمین کو۔ کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ پہلی آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں جو بنایا اس تمہارے لیے بنایا میں نے۔ وہی بات ہو گئی نا، میری میز پہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا، معمولی سا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا 2-3 جرثومے گھوم رہے تھے، یا خوردبین سے دیکھا تو 1 کروڑ تھے۔ میں کہوں یہ سارا کس کے لیے بنایا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے۔ تو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے بھائی اس میں کیا ہے یار، تو پھونک مارو اڑ جائیں گے۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں یہ زمین کیا ہے؟ ایک مٹی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے زمین، اتنی چھوٹی ہے۔ قرآن پروٹوکول دے رہا ہے سخر لکم، کہ اس زمین پر جو چند جراثیم ہم جیسے گھوم رہے ہیں، ایک پھونک فرشتہ لگا دے تو ہم سب کی پھونک نکل جائے، جیسے اقرار الحسن نے پھونک نکال دی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، پروٹوکول دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اللہ کہتے ہیں جمیعاً، تمام کا تمام، تاکیدیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ہو سکتا ہے یہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ نے تھوڑا مبالغہ زیادہ کر دیا ہے، اللہ نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے، تو جو کچھ سے مراد ہوگا 2-4 چیزیں۔ اللہ نے کہا جمیعاً، سب کا سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنا دیا میں نے۔ ارے بھائی، اور عزت جو قرآن کہتا ہے، نام کیا رکھا گیا؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار۔ اور قرآن کیا پروٹوکول دیتا ہے جو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کو بڑی عزت دی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے۔ بنی آدم سے کون مراد ہے؟ انسان مراد ہے۔ اکرمنا نہیں ہے، کرمنا، باب افعال اکرمنا، ہم نے اکرام کیا۔ باب تفعیل میں مبالغہ زیادہ ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کو پروٹوکول دیا ہے۔ کہتے ہیں نا تکریم، قابل تکریم ہے، آپ کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے اکرام، بھائی اکرام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بھائی ان کا ذرا اکرام کریں، آپ نے چائے پاپے بلاد کے پلا دی ان کو، ایسے ہی نہیں خالی ہاتھ۔ تکریم کا مطلب زیادہ آپ نے ان کو ویلیو دے رہے ہو۔ تو اللہ نے اکرمنا کا لفظ استعمال نہیں کیا سورہ بنی اسرائیل میں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو بہت زیادہ ویلیو، بولو، دی جا رہی ہے۔ اور ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ جس طرح اللہ نے بتایا، کوئی مخلوق پیدا کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کا اجلاس بلایا ہو۔ فرشتوں کا اجلاس ہوا، جس کو پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا بھائی۔ اللہ نے، قرآن کہتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو اس طرح کی ہوگی۔ تو فرشتوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، یہ بھائی جو اے اللہ تو اس کی جو صفات بیان کر رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں خون بہائے گی۔ اللہ کہتے ہیں اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس تیسری آیت سے پتہ چلا کہ انسان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ چوتھا تو حد ہی ہو گئی بھائی، یہ مخلوق آئی سب سے بعد میں۔ اکثر ہمیں مخلوق جتنی ملتی ہے نا زمین پہ، انسان سے پرانی ملتی ہے۔ نیا کوئی بھی ایجاد، میرے کم از کم ہم نے تو نہیں اپنی زندگی دیکھا ہے کہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے، صحیح ہے، ہوگا پرانی نسل کہیں سے دریافت ہو گئی ہوگی۔ سب سے لاسٹ میں کون آ رہا ہے؟ انسان آ رہا ہے۔ ڈارون نے تو پورا ہی وہ کام کر دیا، اس نے کہا یہ آخری وہ ہے، ارتقاء کا آخری مرحلہ ہے۔ ڈارون مجھے ملا نا، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں ایسے چند سوال آن کیمرہ پوچھوں گا کہ تو مجھے یہ بتا کہ بندر سے اچانک چھلانگ لگا کے کیسے انسان بن گئے؟ جب بندر سے انسان بن رہے تھے تو بیچ کی کہاں نسلیں کدھر غائب ہو گئی؟ کچھ ایسی ہوتی جو پوری انسان بن چکی تھی، کچھ ایسی ہوتی جو 90% انسان ہوتی۔ دیکھو بہت ساری نسلیں چلی ہیں نا،
20 ट्रेनें कराची से पेशावर जा रही हैं, किसी की स्पीड तेज होगी, किसी की कम होगी, एक ट्रेन अभी पहुंची, एक 5 मिनट बाद, एक 5 मिनट बाद, ऐसे होगा ना। अगर ये इत्तेफाक से सारे इर्तिका करते करते इवॉल्व होते होते इंसान बन गए हैं, तो वो इवॉल्व होते 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 कुछ बंदर पूरे बन चुके होते, आगे उनकी नस्लें चलना शुरू, कुछ ऐसे होते बंदरों की जो अभी करीब में होते, कुछ उससे पीछे होते, कुछ उससे पीछे होते। क्या ख्याल है? कुछ ऐसे होते जिनकी दुम अभी कम हो चुकी है, पूरी खत्म नहीं हुई है। कुछ ऐसे होते जो पूरी, जब भी कोई काम इत्तेफाक से होता है ना, तो ऐसा नहीं होता टिशिंग करके एकदम से हो जाए वो, कि आदम से पहले के सारे ही गायब हो गए, ऐसा नहीं होता। तो ये भी लतीफे जो अभी मैं बता रहा था ना, लतीफे हैं, तो उन्हीं लतीफों में एक बहुत बड़ा लतीफा क्या है, ये भी है कि हम बंदर से इर्तिका करके वजूद में आए हैं। तो अगर इर्तिका होता ना, तो बीच में बहुत सारी नस्लें अभी ऐसी होती जो आधी इंसान होती, आधी बंदर होती। बिन मानस को कहते हैं आधा इंसान आधे बंदर, तो उसके बीच में भी होती नस्लें, उसके बीच में भी होती। कुछ ऐसे होते, यहाँ बयान में 2-4 ऐसे बैठे होते, हम कंफ्यूज होते। आप जैसे सेक्सुअलिटी जो लोग कायल है ना, तो कहते हैं हम न इधर के हैं ना उधर के, हम बीच के हैं। देखो ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं कि वो ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं इसमें औरत वाली अलामतें क्या हैं, ज्यादा हैं। और बाज ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि मर्द वाली अलामतें इनमें ज्यादा हैं। बिल्कुल बीच के खरबों में कोई, लाखों में कोई एक होता है जिसके बारे में फैसला करना मुश्किल होता है कि ये इधर है, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। वो ज्यादातर यही होते हैं, कुछ इधर कुछ उधर। तो अगर ये इर्तिका का नजरिया ठीक होता ना, तो यहां भी लोग बैठे हुए होते मुख्तलिफ किस्म के। कुछ ऐसे होते जो पूरे क्या होते, इंसान। कुछ ऐसे होते जो पूरे बंदर होते, जो बयान में आते ही नहीं, जो कहते हैं हम, हमारे लिए बयान हो ही नहीं रहा। कुछ ऐसे होते जो थोड़े थोड़े नस्लें होती जो अभी इंसान, जिन्होंने 1 लाख साल के बाद जाके इंसान बनना है, और 1 लाख साल पहले वो बंदर थे, अभी वो बीच के रास्ते में है। तो वो आधी बात मेरी उनकी समझ में आ रही होती, आधी उनकी समझ में। भाई दिमाग ने भी तो, डॉक्टर कहते हैं ना, इर्तिका किया है, एकदम से थोड़ी इतना ज़हीन बन गया। तो बीच के दिमाग एकदम शॉर्ट क्यों हो गए? उस पे कहते हैं कोई बड़ा डिजास्टर हुआ है, कोई हमला हुआ है, कोई धमाका हुआ है जिससे सारे ही मर गए, कोई जंग हुई है। ऐसा नहीं होता भाई। जंगें इंसानों में हुई हैं तो कोई कौम पूरी खत्म नहीं हुई अब तक किसी जंग में। कुछ ना कुछ 2-4 बची जाते हैं, उसके जो फिर दूसरी कौम से क्रॉस ब्रीडिंग करके निकल जाते हैं वो। तो ये कैसे एकदम खत्म हो गए? तो कुछ बयानात में लोग बैठे हुए होते, कुछ पूरे वसीम भाई होते, कुछ पूरे सत्तार भाई होते, कुछ पूरे बिन मानस जैसे होते, वो बयान में आते ही नहीं, जाहिर है उनके लिए बयान हो ही नहीं रहा। कुछ ऐसे होते जो मेरा बयान आधा समझ रहे होते, आधा नहीं। आधा समझ इसलिए रहे होते कि आधे इंसान बन चुके हैं, वो आधा दिमाग उनका ज़हीन बन चुका है। आधा बयान इसलिए नहीं समझ रहे होते कि आधे वो अभी बंदर ही हैं। कुछ ऐसे होते 75% इंसान होते और 25% वो क्या होते, बंदर होते। ये होना चाहिए था, ये नहीं है। इसका मतलब ये शुरू से ही फेंकी गई है बहुत लंबी, तो ये नहीं हुआ इवॉल्व। और बात ये है कि पहली दफा कैसे बन गया, ये सेल वजूद में कैसे आ गया, वो तो खैर ये इसमें मैं कई दफा बयान कर चुका हूं। तो अल्लाह ताला ने आदम को पैदा करके जो प्रोटोकॉल दिया है ना, उफ, इतना प्रोटोकॉल किसी मखलूक को नहीं। एक तो सबसे लास्ट में लाया जा रहा है, मेहमान खुसूसी अक्सर आखिर में आते हैं, और बाज लोग लेट ही इसलिए होते हैं अपनी वैल्यू जिताने के लिए। प्रोग्राम में उनको 8 बजे बुलाया था, 11:15 बजे पहुंच रहे होते हैं, ये बताने के लिए कि हम बहुत मसरूफ आदमी हैं। तो ये बेवकूफ़ी की बात है। तो लास्ट में आ रहे होते हैं, स्टेज पे लाया जाता है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने सारी मखलूक पैदा कर दी, सूरज चांद सितारों का निज़ाम, पूरा एक मुनज़्ज़म निज़ाम, सिस्टम वजूद में आ गया। सिस्टम नहीं, सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ना हमारे मुल्क में जो चल रहा है, अगर निज़ाम कायनात में भी सिस्टम चल रहा होता तो चलता ये सिस्टम कब से बर्बाद हो चुका होता। तो अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में किसको पैदा किया, आदम को, ये भी इज्जत दी है। फिर कितना प्रोटोकॉल दिया, फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। ये सब हमें इज्जत दी जा रही है। ये मैं, पता है क्यों ये सवाल को इतना आपके दिमागों में डाल रहा हूँ और फिर इसके जवाब को इतना फोकस कर रहा हूँ, ताकि हमें अपनी वैल्यू समझ में आए।
اتنی عظیم مخلوق فحش فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق شراب اور کباب کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق عیاشی کے لیے پیدا کرنا مقصد نہیں تھا. اتنی عظیم مخلوق کھانے پینے اور غل غپاڑوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں اس سوال کو نا آپ کے دماغوں میں اچھی طرح سے بٹھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا فرشتوں کو، کیونکہ سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے، تو اللہ نے سب سے افضل مخلوق کو حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آدم اور اس کی اولاد، فرشتے ہو. تبھی تو شیطان جو ہے نا اکڑ گیا تھا کہ یہ کیا بھائی. شیطان نے وہی اعتراض کیا جو ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول، جن کے پاس تو پاور زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے. تو اس کو یہی تو غصہ آیا کہ بھائی یہ میرے سامنے خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اے اللہ تو نے، اچھا سائز میں بھی انسان بہت چھوٹا، اور جس چیز سے پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہیں یا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جا رہا ہے. سڑا ہوا گارا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ایسا گارا تھا جس میں سڑان پیدا ہوئی ہے. جو آدم علیہ السلام کے بننے کا جو پروسیس تھا نا، جو جس مٹی سے آدم کو بنایا جا رہا تھا، اس میں بھی بدبو پیدا ہوئی ہے. جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، جب ادھورا ہوتا ہے تو کیا خوشبودار ہوتا ہے وہ. جب حمل ضائع ہو جائے نا، بچے میں بہت شدید بدبو ہوتی ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا اگر پریگنینسی شروع کے دنوں میں ضائع ہو جائے نا، شدید بدبودار چیز ہوتی ہے وہ. تو شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا؟ من صلصال من حمأ مسنون. بھئی یہ اسمیل والی مٹی جس کو سڑایا گیا ہے، اس سے کیا بنایا جا رہا ہے؟ یعنی جس مادے سے بنایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مشک و عنبر نہیں ہے. اور انسان کی بھی پیدائش دیکھ لو جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، منی کے قطرے سے جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسا ناپاک. اور پھر خون سے بنایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ گندی اور ناپاک ہیں. تو جو ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اس سے بڑا اعتراض تو شیطان نے کیا تھا کہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے، یہ اس چیز سے بنایا جا رہا ہے اور میں کیا کروں؟ اس کو سجدہ کروں. تو میرے بھائی وہ سوال. اور لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا پروٹوکول دیا کہ میں نے. اور پھر ایک پروٹوکول تو یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا، دوسرا یہ کہ جس نے سجدے سے انکار کیا نا اس کی ایسی کی تیسی کر دی. ایک الگ سے پروٹوکول ہے انسان کو کہ سب کو کرنا ہے، جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں. آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے. شیطان نے کہا نہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ چلو تمہاری مرضی، چلو بھائی. یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے، نہیں کرے گا دربار سے نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے. تبھی تو طیش میں آیا وہ اب تک، اور سسٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے. یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ اصل تو وہی ہے نا. تو اتنا پروٹوکول، اتنا پروٹوکول، اتنا پروٹوکول. اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے، کس میں؟ انسانوں میں. کتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے انسانوں کو اتنا فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ٹینشنوں میں ڈالا گیا، اپنے کلیم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انتہائی محبوب، ان کو کتنی پریشانیوں میں میری اور آپ کی خاطر ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کروایا گیا. شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سارے پیغمبروں کو تانے ملے. لوط علیہ السلام. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں، اس انسان کو نہیں ایسے لاوارث چھوڑوں گا، اس کو سمجھاؤ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. بھائی اتنی عزت اللہ کیوں دے رہا ہے؟ نہیں آتا تو نہ آئے. آپ کو جس بچے سے محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہو نا یہ ٹھیک ہو جائے. جس بچے سے محبت نہیں ہو آپ کہتے ہیں، جیسے گوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جائے. ٹھیک ہے، نہیں بن جا تو کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. چرس پی لو،
کچھ بھی کر لو, تمہاری لائف ہے, انجوائے کرو, ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. ریلیشن کا اتنے مضبوط نہیں ہے نا جتنے ہمارے یہاں ہیں. تو بھائی اب کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول پتہ ہے کیوں دیا ہے؟ اور اچھا یہ اعتراض اللہ نے بھی اٹھایا ہے, کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے مادے کے اعتبار سے بہت عزت والا ہے, تو نہ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے, ایک غلیظ پانی سے, سڑے ہوئے پانی سے ہم نے اس کو بنایا ہے, اور ماں کے پیٹ میں بھی حیض کے گندے خون سے انسان کی پرورش ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس مادے کے بیس پہ کبھی بھی یہ اپنی برتری دوسری مخلوق پہ ثابت نہیں کر سکتا. تو بھائی پتہ ہے کیوں اتنا پروٹوکول دیا؟ اس کھوپڑی کی وجہ سے. یہ جو کھوپڑی, حسن نثار نے ایک بڑا زبردست کل بیان دیا. حسن نثار کی باتوں سے اکثر میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن اس کی جو ورڈنگ ہے نا بڑا دفعہ بڑی خاندانی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے نا, ضروری نہیں کہ اس میں دماغ بھی ہو. ٹھیک ہے نا, ایک سیاستدان پہ اعتراض کیا تھا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی ہو تو ضروری نہیں کہ, یعنی ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے دھڑ کے اوپر سر رکھا ہوا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے اندر دماغ بھی ہو. بڑی یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لکھ لکھ کے بول کے ان کو بڑا ایک زبان پہ بڑا عبور حاصل ہو جاتا ہے. تو مجھے کسی نے کلپ بھیجا, جب اس نے کہا نا ہر وہ دھڑ جس کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کھوپڑی کے اندر دماغ بھی ہو. تو اور واقعی صحیح بات ہے. تو انسان کو جو اتنا پروٹوکول دیا گیا, وجہ اس کی یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے لے کے تحت الثری تک, زمین کے آخری مرکز تک, یہ والی کھوپڑی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. اس کھوپڑی کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے, جس کو اللہ نے علم سے تعبیر کیا ہے. علم جاننے کو کہتے ہیں, جاننے کی صلاحیت انسان میں ہے, دوسری مخلوقات میں اس درجے کی صلاحیت نہیں ہے جس درجے کی انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو کچھ وتر کی نماز میں مسنون قراءت, وتر کی نماز میں کون سی سورت پڑھنا افضل ہے؟ فہد صدیقی یو پی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون, اور تیسری میں قل ھو اللہ احد. یہ 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے. تو سنت یہی ہے کہ وتر کی پہلی رکعت میں آپ سورہ الاعلی پڑھیں, دوسری میں سورہ کافرون پڑھیں, تیسری میں قل ھو اللہ پڑھیں. لیکن ہمیشہ اس کو معمول بنا لینا بھی ٹھیک نہیں ہے, بلکہ یعنی یہ زیادہ پڑھ لیں اور دوسری صورتیں بھی پڑھا کریں کبھی کبھار. زیادہ تر کوشش کریں کہ اسی کا معمول بنائیں تو زیادہ اچھا ہے. کیا غیبت سننا بھی گناہ ہے؟ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے غیبت کرے تو کیا کرنا ہوگا کہ غیبت سننے کا گناہ نہ ہو؟ محمد فرحان گوجرانوالا, آپ کو اس کو خاموش کرانا ہوگا. اگر کوئی بندہ آپ کے جیسے غیبت کرنا حرام ہے, غیبت سننا بھی اسی طرح حرام ہے. اگر آپ کو استطاعت ہے آپ کے اندر کہ آپ اس کو خاموش کرا سکتے ہیں تو کرائیں, اور اگر آپ کا کوئی خوف ہے کہ اس سے کوئی فتنہ ہوگا, ڈر ہوگا, تو پھر کوشش کریں کہ ٹاپک چینج کر دیں. اس کو صراحتاً نہ بولیں کہ بھائی چپ کرو, بلکہ اس کو ٹاپک جو ہے چینج کر دیں. جیسے وہ کہہ رہے ہیں یار وہ فلانا وسیم بھائی, ستار بھائی یوں کرتے ہیں, آپ ایک دم ٹاپک چینج کر لیں. ابے یار یہ دیکھ یار یہ کوئی نئی خبر آئی ہوئی ہے, سنا ہے کہ وہ یہ مسئلہ ہو گیا. اس طرح سے ٹاپک چینج کریں تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے آپ کی. اللہ کے 99 نام یاد کرنے کی فضیلت. کیا یہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے والا جنت میں جائے گا؟ صاعقہ حبیب کیانی بیلجیم سے. صاعقہ کا مطلب ہے بجلی کی چنگھاڑ, تو آپ نے نام بڑا عجیب سے رکھا ہوا ہے. خیر, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 99 اسما من حفظها دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا. ایک دخول جنت کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹوٹل اللہ کے 99 نام ہیں. اللہ کی تو جیسے صفات لامحدود, نام بھی لامحدود. مطلب یہ کہ 99 وہ ہیں جن کو یاد کرنے پر جنت کی خوشخبری ہے. تو اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر کے اگر وہ اس کا معمول بنائے تو انشاءاللہ یہ چیز بھی جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ بنے گی. لیکن کبائر گناہوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے. اس طرح کی جو فضائل کی حدیثیں ہیں
اس سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ اب گناہ سے چھوڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جہاں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ 99 نام یاد کرنے سے جنت میں جائیں گے، وہاں حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کتنا سخت گناہ گار ہے، اس کو کیسے عذاب دیا جائے گا. تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کے بعد ان فضائل کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. روزے میں منہ میں پانی لے جانے میں احتیاط. میں جب روزے میں نہاتی ہوں یا منہ دھوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ حلق میں پانی جا رہا ہے. وہم کی مریضہ ہیں یہ خاتون، جس کی وجہ سے بار بار پانی تھوکتی ہوں. کیا روزے میں اتنی احتیاط کرنا ضروری ہے؟ بنت عبداللہ کراچی سے. آپ کے سوال کے اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ آپ کو وہم کی بیماری ہے. آپ ایسے ہی غسل کر لیا کریں جیسے ساری دنیا کرتی ہے. جائیں کلی کریں، منہ بھر کے غرارے نہ کریں، ناک میں پانی ڈالیں، اور کلی کرنے کے بعد جب 3 دفعہ آپ نے منہ بھر کے کلی کر لی تو منہ میں تھوڑی سی تراوٹ رہ جاتی ہے، تو 1 دفعہ منہ بھر کے تھوک پھینک دیں، اس کے بعد بھول جائیں، پھر نہ دیکھیں کہ کیا ہے. پھر وہ جو تھوڑی بہت تراوٹ اگر رہ بھی گئی تو وہ معاف ہے. اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو آپ کا یہ وہم ختم نہیں ہوگا، یہ بڑھ بڑھ کے اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ آپ 6 مہینے تک غسل ہی کرتی رہو گی اور آپ کو تھوکتی رہو گی. آپ کو یہ لگے گا شاید میرے منہ میں پانی جا رہا ہے. تو آپ نے اگر اپنے اوپر کنٹرول نہ کیا نا، اس وہم سے اپنے آپ کو نکالا نہیں، تو یہ وہم کی بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہے، یہ برباد کر دیتی ہے لوگوں کو. تو اس لیے اپنے جان پر رحم کریں. کلی کی منہ بھر کے پانی پھینک دیا، اس کے بعد منہ میں تھوڑی سی تری رہ جاتی ہے، پانی رہ جاتا ہے، تو 1 دفعہ تھوک پھینک دیا، بس وہ کافی ہے. اس کے بعد دوبارہ سوچے ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. مذہب کے مخالف ہے نا، مخالف، ان کے جتنے بھی دلائل ہیں اسلام کے خلاف، اللہ کے وجود کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف. ابھی دیکھو حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ نے بچایا آپ کو. وہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جو ایتھیس قسم کے لوگ ہیں، مذہب کے مخالف لوگ ہیں، انہوں نے اس پہ بھی مذاق اڑایا ہے. کسی نے یہ کمنٹ کر دیے یا کوئی پوسٹ چلا دی کہ وہ فرشتوں نے ان کی گولی، یعنی فرشتوں نے وہ گولی دائیں بائیں کر دی. حالانکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ فرشتوں نے جو گولی آ رہی تھی وہ ادھر ادھر لے گئے. کسی نے کر دیا ہوگا کہ بھئی میرا خیال ہے یہ گولی کس نے دائیں بائیں کر دی؟ فرشتوں نے. اس پہ جو اسلام مخالف لوگ ہیں ان کو مذاق اڑانے کا گویا موقع مل گیا کہ کیا فرشتے، ہاں فرشتوں نے یوں کر دیا ہوگا، فرشتوں نے یوں کر دیا ہوگا. حالانکہ فرشتے کر سکتے ہیں، یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے. وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فرشتوں نے کیا ہے، مجھے نہیں پتا، جو بھی ہوا ہے بس بچ گئے. اتفاقی طور پہ بھی بچت ہو سکتی ہے، خاص اللہ کی مدد بھی ہو سکتی ہے. جب اچھے پہلو پر اس کو پھیرنا ممکن ہے تو اتفاقی واقعہ کیوں قرار دے ایسا؟ یہ بولے بھائی بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، وہ اللہ نے بچا لیا، دعائیں کام آ گئیں. تو اب چونکہ کسی نے فرشتوں کا بھی ذکر کر دیا تو لبرل جو لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو مذاق اڑانے کا گویا کہ ایک موقع مل گیا. انہوں نے کہا ہاں فرشتوں نے، فرشتے، یہ بس یہ نہیں ان کا مقصد ہے کہ مولویوں نے نا لوگوں کو فرشتوں، جن چڑیل بھوتوں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. حالانکہ فرشتے کا کسی چیز کو دائیں یا بائیں کر دینا یہ عقل سے بعید، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ لوگ اس بیس پہ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں تو ہم نہیں کہہ سکتے فرشتوں نے کیا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ ثابت ہے، اور کی ہے فرشتوں نے، یہ مشاہدات پر مبنی ایک حقیقت ہے. جب صدر ضیاء کے دور میں رشیا کے خلاف افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا، بہت سے لوگوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے انسان کی مدد کے لیے. آپ کو ایک چیز نظر نہیں آ رہی تو آپ بولو بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ انکار کس بیس پہ کرتے ہو؟ آپ کہہ دو کہ میری تحقیق سے یہ کیا ہے. ہر چیز میں ٹانگ اڑانا
بولو بھائی یہ اچھا کام تھوڑی ہوتا ہے ہر چیز میں آپ ٹانگ اڑاؤ. جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. آپ مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ بھی تو بہت سی چیزوں میں کہتے ہو جیسے روحانی عاملوں کے بارے میں ہے بھائی کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, تو آپ اس فیلڈ میں ماہر نہیں ہو تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو آپ کو ان کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کی بولو بھائی کیا ضرورت. اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اگر اس کے برحق ہونے کی کوئی اور دلیل ہے, کوئی اور دلیل اس کے برحق ہونے کی قائم ہو گئی ہے, تو پھر ضروری نہیں کہ وہ آپ کی سمجھ میں آئے تو ہم ایمان لائیں, ہم اس کو کسی اور دلیل سے ایمان لا رہے ہیں. فرشتے ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتے لیکن ان کے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے قرآن و سنت جو ہماری سمجھ میں آتا ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ غلط نہیں کہتے, وہ غلط اس کے برحق ہونے کی دلیل قائم ہو چکی. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ کو مسلسل کھانسی ہے, کچھ علامتیں دیکھ کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ٹی بی ہے. اب چونکہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, مگر پھر بھی آپ ٹیسٹ کرواؤ گے, علاج کرواؤ گے. لوگ کہیں گے تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ٹی بی ہے, آپ کہو گے بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن جس ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے وہ ڈاکٹر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے, اس کا ڈاکٹر ہونا دلیل سے کیا ہے ثابت. تو اب میری سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھی میں مانوں گا کیونکہ دلیل اس کے برحق ہونے پر قائم ہو چکی ہے. تو روحانی علاج والے جو کچھ کر رہے ہیں نا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا لیکن کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. خود ان کی اپنی بھی سمجھ میں نہیں آتا. ان کے پاس جب بیٹھ جاؤ نا ان سے کچھ کراس کوئسچن پوچھو تو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. جنات جلا دیے, 10,000 جلا دیے, اس کے ساتھ اتنے جنات, اس کے ساتھ اتنی چڑیلیں, اور برحق ہونے کی کوئی دلیل ہے نہیں. کیونکہ برحق ہونے کی دلیل یا تو شریعت سے ہوتی ہے یا مشاہدے سے ہوتی ہے. یا تو اسلام کہہ دے کہ یہ ایسا ہے تو ہم مان لیں گے, یا مشاہدہ ہو جائے. نہ مشاہدہ ہے, مشاہدہ تو ان کے باطل ہونے پر ہے کہ ان کے پاس یہ کچھ ہوتا, جنات جلا دیے, جن سے یہ کروا دیا وہ کروا دیا, بہت سارے کام ان کے خود نہیں ہو رہے ہوتے. کیوں نہیں ہو رہے بھائی تمہارے؟ اب یہ ٹاپک پھر میں ادھر نکل جاؤں گا تو پھر موضوع چینج ہو جائے گا. عامروں کی اچھی خاصی دھنائی الحمدللہ ہو چکی ہے, اب وہ خود ہی آٹومیٹک ہو گئے ہیں. اب میں تو کافی حد تک چپ ہو گیا, وہ خود میرے خلاف آٹومیٹک چل پڑے, وہ خود ہی جا رہے ہیں میرے خلاف پوسٹیں بنا بنا کے بدنام کرنے کے لیے. چلا یار چلا یار چلا یار, چلو یہ خود پاگل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا خیر. تو جب کسی چیز کے برحق ہونے کے اخبار, خبر, فقہ آدمی کی خبر, یہ خود ایک دلیل ہوتی ہے کسی چیز کے برحق ہونے پر. فرشتوں کا وجود, فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں, اس پر اتنے تواتر سے روایات ہیں, اتنے تواتر سے لوگوں کے مشاہدے ہیں کہ آپ ان مشاہدوں کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن و سنت نے تو بتایا کہ فرشتوں کا وجود ہے, وہ تو اللہ اس کے رسول نے بتایا, وہ تو ہمیں ان کے بتانے سے یقین آ گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی اخبار ہیں. میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بیان میں سنایا تھا کہ ہندوستان میں ایک مرتبہ ہندوؤں نے حملہ کیا مسلمانوں کی آبادی پہ. جو عینی شاہد ہے نا ان سے میں نے یہ واقعہ خود سنا ہے. انہوں نے مجھے خود سنایا کہ ہماری بستی تھی جس پر ہندوؤں نے حملہ کیا. وہاں ایک بزرگ تھے, کیونکہ بزرگ الحمدللہ ہر دور میں ہماری تحقیق کے مطابق, بولو بھائی, ہر دور میں ہوتے ہیں. ابھی میرا پنجاب میں بیان ہوا تو وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا یہ اعتراض, یہ اعتراض, یہ اعتراض. میں نے کہا چلو مان لیا ہمارے بزرگوں پہ یہ اعتراض ہے, صحیح والے بزرگ لے آؤ. جیسے وہ منکرین حدیث بخاری مسلم کو غلط کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں چلو فرض کر لو غلط ہے, تو صحیح نبی کے اقوال کی صحیح کتابیں کہاں ہیں؟
تو قرآن کی جو نبی نے تشریح کی ہے وہ کہاں گئی؟ تو ایسے ہی میں کہتا ہوں اگر ہمارے والے غلط ہیں تو صحیح والے تم سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کر دو کہ یہ میرے دادا بزرگ، یہ میرے پردادا بزرگ، یہ ان کے ابا بزرگ، اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ہم مان لیں گے کہ یہ والے صحیح تھے۔ اور وہی بات گھوم گھوم کے اگر آپ کہتے ہو نہیں میں بزرگوں کو مانتا ہی نہیں، میں تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ جیسے جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ حدیث کو حجت کس نے قرار دیا؟ قرآن نے۔ تو اسی طرح جو کہتے ہیں میں بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ سب غلط ہیں، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، تو وہ قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق امت میں کسی بھی زمانے میں بزرگ شارٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہر دور میں بزرگ ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ ہاں اس میں فرق کرنا پڑے گا صحیح بزرگ اور غلط۔ تو آپ ہمارے والوں کو جو ہمارے نہیں ہے صرف سب کے ہیں، تھے وہ سب کے، لیکن آپ نے چونکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے دامن کو ان سے دور کر دیا، اب آپ کے پاس بزرگ ہے نہیں، تو آپ نے جس سب کے بزرگ تھے ان کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ آپ لوگوں کے ہیں اور آپ ان کا دفاع کر رہے ہو، حالانکہ وہ سب کے ہیں۔ آج اگر کوئی امام بخاری پر اعتراض کرتا ہے تو ہم سب دفاع کریں گے نا؟ اب وہ کہے کہ تم اپنے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہو، بھائی یہ ہمارے نہیں ہیں تو سب کے ہیں، کہ نہیں تمہارے ہیں ہمارے نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے تھے تمہارے کی، تم نے خام خواہ اپنے آپ کو ان سے برات کا اعلان کر دیا ہے، تو سب کے ہیں۔ ہندوستان میں، بر صغیر میں، عرب میں، پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی اللہ والا آیا ہے جس نے دین کے لیے محنت کی ہے، وہ ہم سب کا کیا ہے؟ بزرگ ہے، ہم سب کے ذمے اس کا دفاع کرنا، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو کہ ہو سکتی ہے تو اس غلطی میں اس کو فالو نہ کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غلطی نے بھی اس کو فالو کریں گے تو یہ شخصیت پرستی ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ خیر، تو یہ جو فرشتوں کا وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بزرگ تھے، اب وہ چونکہ بزرگ دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے تو میری کم مفتی کہ میں دیوبند کا نام دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، پڑھے گئے وہاں سے تھے، مجبوری ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، وہ اتفاق کی واقعہ ہے کہ وہ کہاں سے پڑھے ہوئے تھے؟ دیوبند سے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ان جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا نا، ان کا تعلق تھا تبلیغی جماعت سے، ہمارے محلے میں بہت نیک آدمی تھے، میں ان کو دیکھتا تھا ہر وقت نماز میں، تہجد میں، اور بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ میری ان سے گپ شپ تھی تو انہوں نے بتایا کہ حملہ کرنے کے لیے آئے، یہ مسلمان بہت کمزور تھے، ہوتا نا بلوا، پہلے بہت ہوتا تھا بلوا ہندوستان میں، کہہ رہے کمزور تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کہہ رہے میں نے ان بزرگ کو دیکھا، وہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی ہوئے، کہہ رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے گھوڑوں پر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، گھوڑوں پر اترتے ہوئے دیکھا، اور پھر پوری فوج نے ان پہ حملہ کیا، ان کو مارا، قتل کیا، بہت سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے ان بزرگ سے براہ راست سنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ مدد فرشتوں کی مشاہدے پر مبنی، آپ کا مشاہدہ نہیں ہے، آپ مذاق اڑاؤ، آپ کہو یہ ڈرامے بازی ہے، ٹھیک ہے، چلو یہ مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جیسے یاد رکھو ایک شخص کے سچے ہونے پر جب دلیل قائم ہو جائے تو اس کی خبر کو سچا مانا جاتا ہے، حالانکہ جج نے خود وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن جج پابند ہے کہ جب گواہوں کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو آپ ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں، حالانکہ اس میں کسی کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ جب ایک شخص کا سچا ہونا دلیل سے ثابت ہو گیا اور وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کر رہا جو عقل کے خلاف ہے، وہ عقل سے بالا تر بات کر رہا ہے، آپ کی عقل کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک، اگر وہ عقل کے خلاف بات کرتا تو جھٹلاتے آپ۔ ایک ہوتا ہے ماوراء العقل، عقل کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے، اور ایک ہے عقل کے
خلاف. کوئی یہ کہتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو یہ ماورا العقل نہیں ہے, یہ عقل کے خلاف ہے. ساری دنیا بھی جمع ہو کر کہہ دے کہ 2 اور 2 5 ہیں تو وہ دنیا کو بیوقوف کہا جائے گا, غلط کہا جائے گا, کیونکہ یہ ہماری عقل کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے کہ بھئی 2 کو 2 سے ملایا جائے تو 4 جواب آئے گا, 5 نہیں آئے گا. یہ عقل کے خلاف ہے. اور ایک چیز ہے, ایسی چیز ہے کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہے, کیونکہ وہ ہم مادی زندگی دیکھی ہے ہم نے. ہم جو چیز دیکھتے ہیں, جہاں تک ہمارے دماغ کی پہنچ ہے وہ ہماری ریسرچ میں آئے گی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو ہماری لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی. ہم تو ایک حد تک جا سکتے ہیں, ہماری دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے یا نہیں ہے. اب کہ چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا, وہاں تک میں دیکھ رہا ہوں, اس سے آگے مجھے نظر نہیں آ رہا, تو جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ ہے ہی نہیں. ہم کہیں گے بھائی تیری نظر وہاں تک ہے, اس سے آگے آپ نہ کسی چیز کے ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں, نہ کسی چیز کے نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. میں کہوں چونکہ مجھے سنائی نہیں دے رہا کہ امریکہ میں اس وقت میرے ماموں یا میری خالہ کس سے بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہیں گے بھائی تم یہاں تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ کون کس سے بات کر رہے ہیں, امریکہ میں تمہارے چاچے ماموں خالہ پھپھو کس وقت بات کر رہے ہیں اس کا تم فیصلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ تمہارے کانوں کی سماعت وہاں تک نہیں. تم نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں, نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ نہیں. آپ کہو گے یہ میری کانوں کی سماعت کے دائرے سے باہر کی چیز ہے, تو اس میں توقف کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا, خاموش رہنا تو مان لیں گے, کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا بولنا تو مان لیں گے کہ بول رہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یاد رکھو, جب کانوں میں سننے کی صلاحیت محدود, ناک میں سونگنے کی صلاحیت محدود, آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت محدود, یہ دنیا میں کون سا پاگل سائنسدان ایسا پیدا ہو گیا جو کہے کہ دماغ میں سوچنے اور ہماری مشینوں میں تحقیق کی صلاحیت محدود نہیں ہے, ہم فرشتوں کو بھی ریسرچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے. بھائی نہیں ہے, آپ کی بھی ایک دائرہ ہے, اس سے آگے آپ ترقی نہیں کر سکتے, اس سے آگے آپ بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس سے آگے آپ سائنس کی دنیا میں بات ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ہے یا نہیں. لہذا وہ آپ کا ٹاپک ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میری عقل میں فرشتے نہیں آ رہے, کسی لیبارٹری میں نہیں ہے. یہی مذاق اڑایا فیس بک پہ لوگوں نے. کون سی لیبارٹری ہے جس نے آج تک کسی فرشتے کو ٹریس کیا ہو؟ یہ فرشتہ نیوٹن کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا, فرشتہ کیوں نہیں نظر آیا؟ ابے بھائی ایڈیسن, وہ کیا نام تھا اس کا, ایڈیسن ادھر, وہ بلب کو ایجاد کر کے آپ یہ کیوں نہیں کہ اس کو موبائل فون کیوں نہیں سمجھ میں آیا ایڈیسن کی؟ جو چیزیں تحقیق میں آ سکتی ہے وہاں تک وہ نہیں پہنچا, تو جو چیزیں انسان کی عقل کے دائرہ کار میں آتی نہیں ہے وہاں تک کیسے پہنچے گا وہ؟ کیا ہو گیا؟ جب کوئی آپ سے کہا کرے نا یہ جو فرشتے ہیں اور یہ جو جنات ہیں, یہ اتنا بڑا جو جاپان کا سائنسدان ہے اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا, تو آپ اس سے کسی بڑے سائنسدان کا نام لے لیا کرو کہ اس کی سمجھ میں وہ دوسرے سائنسدان کی تحقیق کیوں نہیں ہے, وہ دوسری تحقیق اس نے کیوں کی ہے, اس نے کیوں نہیں کی ہے بھائی. تو جو چیزیں قابل تحقیق ہیں وہ بھی ہر ایک سائنسدان کی سمجھ میں نہیں آتی. کسی کی سمجھ میں کیا آئے گا, کسی کی سمجھ میں کچھ اور آئے گا. تو جو تحقیق کے قابل ہی نہیں ہے وہ مادی چیز ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اتنے بڑے سائنسدان امریکہ کی سمجھ میں نہیں آئے فرشتے, تو یہ مولویوں کی سمجھ میں کہاں سے آ گئے؟ تو یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پرلے درجے کی بیوقوفی ہے یہ. حیرت اس پر ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں, لیکن یہ عقل کے علاوہ ہر چیز سے فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ کرنے میں یہ عقل استعمال نہیں کرتے. یاد رکھو, عقل صرف ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. کسی بڑے سے بڑے فنٹر کو میرے سامنے بٹھا دینا, بڑے دعوے نہیں کر رہا, 2 منٹ میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ ان میں عقل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ہے ان کے دماغ میں. یہ صرف دعوے ہیں,
جیسے ویمن رائٹس کے دعوے ہیں نا، عورت کی آزادی، مقصد ہے عورت کا بیڑا غرق، تو ایسے ہی یہ دعوے کرتے ہیں ہم عقل کو مانتے ہیں، ہم عقل کو مانتے ہیں، ہم مولویوں کی طرح بے عقلی کی باتیں نہیں کرتے۔ اصل بات یہ کہ عقل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کو مانتے ہیں، یہ عقل ہی کو نہیں مانتے۔ اگر عقل اللہ کے وجود کے انکار کی طرف لے کر جاتی، اگر عقل ہمیں پیغمبر کی رسالت کا انکار کی طرف لے کر جاتی، اگر عقل جنت اور جہنم کا انکار کرواتی انسان سے، تو قرآن بار بار عقل کے استعمال کا حکم نہ دیتا۔ نہیں آ رہی بات، یہ قرآن کا پھر معاذ اللہ ویک پوائنٹ ہو جاتا۔ مذہب کا ویک پوائنٹ کیا ہوتا؟ عقل کا استعمال۔